مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، اور عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، مگر پھر بھی ہر لمحہ زبان پر یا نبی ہو، اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور حیات جاوداں گر چاہتے ہو، تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو۔ اللہ رب العزت کا پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک بار پھر عرس پاک کی اس مقدس روح پرور اور وجدانی محفل میں اکٹھا کیا۔ حضور قبلہ شاہ جی نے طلب فرمایا، اور ہر سال کی طرح میری حاضری اس سال بھی الحمدللہ ہو رہی ہے۔ آپ بھی ہم سب غوث پاک کی شہزادے نے ہمیں بلایا ہے، اور یہ حضور کی آل لجپال ہوتی ہے، لاج رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تمید کے طور پر ایک عربی حکایت سن لیجئے، پھر میں کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ بیٹا جوان ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہیں ایک بہت قیمتی چیز آج دینا چاہتا ہوں، یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ قیمتی چیز میں آج تمہیں دے دوں۔ کوئی 100 سوا 100 سال پرانی ایک گھڑی ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اور مجھے میرے باپ نے دی، میرے باپ کو میرے دادا نے دی، میرے دادا کو ان کے والد نے دی، اس طرح یہ گھڑی مجھ تک پہنچی ہے، اور اب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ تم اسے پہنو، استعمال کرو یا سنبھال کر رکھو، بازار میں جاؤ، اس کی قیمت لگا کر آ جاؤ۔ وہ گھڑی کو لے کر بازار چلا گیا، ہانپتا کانپتا پریشان حال واپس آیا۔ ابا جی اس گھڑی کے تو 5 درہم سے بھی زیادہ کوئی نہیں دے رہا، آپ تو کہتے ہیں بہت قیمتی ہے، اس گھڑی کے تو کوئی 5 درہم دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کل اسے نوادرات والے کے پاس لے جاؤ جو اینٹیک کا کام کرتا ہے، پرانی چیزیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور اس کی قیمت لگواؤ۔ وہ گیا، واپس لوٹا بڑا خوش۔ ابا جی بازار والے تو میں 4 دکانیں گھوم لیا، 5 درہم سے زیادہ کوئی دے نہیں رہا تھا، اس نے تو اس گھڑی کے 500 درہم لگا دیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹے، کل اس کو میوزیم میں لے جانا اور وہاں جا کر اس کی قیمت لگوانا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اگلے دن بیٹا میوزیم چلا گیا، گھڑی کو لے کر
انہوں نے جانچ پڑتال کی، بہت دیکھا بھالا، واپس لوٹا بیٹا تو بڑی خوش، کہتا ابا جی جس گھڑی کے 5 درہم بازار میں کوئی نہیں دے رہا تھا، نوادرات والے نے جس گھڑی کے 500 درہم لگائے تھے، میوزیم والے اس گھڑی کے 50,000 درہم دینے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بیٹے اس جو 2-3 دن تم چہل قدمی کرتے رہے اور جا کر دیکھتے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے، لیکن تمہیں یہ احساس دلانا تھا کہ زندگی میں وہیں جانا جہاں قدر ہوتی ہے، قدر والوں کے پاس جانا، قدر والوں سے دوستی رکھنا، قدر والوں کی صحبت میں رہنا۔ تو میں جہاں آیا ہوں یہ تو ویسے ہی لجپال ہے، قدر کرنے والے ہیں، اس لیے جب بھی حکم ملتا ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور یہ سید ہیں، گیلانی سید ہیں، لجپال سید ہیں،